الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله تعالى في مقام آخر فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسلامی تعلیمات انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے. یہ انسان کے جسم کی ساخت اور بناوٹ کے عین مطابق ہے. جب تک انسان خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلتا ہے، اللہ رب العزت انسان کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرماتے ہیں. اور جب انسان نفسانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، پھر انسان کو اس زندگی میں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا میں عام طور پہ جن آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے انسان دوچار ہوتا ہے وہ اس وقت آتی ہیں جب انسان دنیا کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی پر مشتمل کام شروع کرنے لگ جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت طرح طرح کی مصیبتیں بھیجتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روز تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور خدا نہ کرے کہ تم مبتلا ہو تو 5 چیزیں بطور نتیجہ ضرور ظاہر ہوں گی. یعنی جب تم 5 کام کرو گے، اللہ نہ کرے تم کرو، لیکن اگر یہ 5 کام جس نے کیے پھر 5 کاموں کا رزلٹ بھی اس طرح نکلے گا. پھر ڈیٹیل بتائی، جب کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی کا کام ہونے لگے تو اس میں ضرور طاعون اور ایسی وبائیں پھیل جائیں گی، اور ایسی وبائیں ہوں گی جو ان کے باپ داداؤں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلا کام جو ہے کہ جب کسی قوم کے اندر کھلم کھلا بے حیائی شروع ہو جائے اور اللہ رب العزت پھر اس کے بعد ضرور طاعون اور اس طرح کی بیماریاں پھیلاتے ہیں، اور وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو ان کے باپ اور داداؤں نے نہیں دیکھی ہوتی. یعنی نئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھی ہوتی. پھر دوسری بات فرمائی، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، اللہ رب العزت قحط میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، یا ان کو سخت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، یا اللہ رب العزت بادشاہ کے ظلم کے ذریعے ان کی گرفت فرماتے ہیں. تو جو ناپ تول میں کمی قوم کرتی ہے اس کے اوپر یا قحط آ جاتا ہے،
یا اس کو سخت محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یا اللہ رب العزت کوئی ایسا حکمران، ایسا ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو ان کی گرفت کرتا ہے. اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پھر بارش کو روک لیا کرتے ہیں. تیسری چیز بتائی، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے، اللہ رب العزت ان سے بارش روک لیں گے، حتیٰ کہ اگر چوپائے یعنی گاڑی، یہ جو گائے ہیں، بیل ہیں، گدھا ہے، گھوڑے ہیں، یہ اگر نہ ہوتے تو اللہ رب العزت بالکل بارش نہ فرماتے. یعنی انسان مالوں کی زکوٰۃ روکتے تو اللہ رب العزت ٹوٹل بارش کو روک دیتے. ابھی جو بارش ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت ان چوپاؤں کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، تاکہ جو جانور ہیں ان کا بھی حق ہے وہ پانی پی سکیں. اور چوتھی چیز، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی، اللہ رب العزت ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط فرما دے گا جو ان کی بعض مملوک چیزوں پر قبضہ کر لے گا. تو یہ چوتھی چیز فرمائی. اور پانچویں چیز، جس قوم کے با اقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ دیں گے، یعنی احکام خداوندی میں اپنا اختیار انتخاب جاری رکھیں گے، تو خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے. اس حدیث مبارکہ میں جن گناہوں اور معصیتوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے ساتھ اس کے نتیجے بھی بتائے گئے کہ جب تم ان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاؤ گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو سب سے پہلی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جس قوم میں کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگیں گے ان میں ضرور طاعون پھیلے گا، اور ایسی ایسی بیماریاں بکثرت ظاہر ہوں گی جو ان کے باپ دادوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. آج اگر آپ دیکھیں کس قدر بے حیائی اور عریانی کا ماحول ہے، آپ سڑکوں پہ جائیں، پارکوں میں جائیں، کلبوں میں جائیں، کس قدر بے حیائی کے کام ہوتے نظر آتے ہیں. اور پھر اسی بے حیائی اور فحش معاملات کا نتیجہ ہے کہ وبائی امراض جیسے طاعون ہو گیا، ہیضہ ہو گیا، انفلوئنزا ہو گیا، ایڈز ہو گیا، پھر ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں. جیسے جیسے میڈیکل ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے نئی سے نئی قسم کی بیماری ظاہر ہوتی جا رہی ہے. یعنی ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے، ان کو اس کی طبی وجوہات ہی معلوم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا بے حیائی کے کام کرے گا، فحاشی عریانی کے کام کرے گا، تو اللہ رب العزت ایسی ایسی بیماریاں بھیجیں گے جو کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی. اور آج ہمیں بھی اسی چیز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، جب فرعون غرق ہو گیا اور مصر کو فتح کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے جبارین کے پاس گئے اور ان کے جہاد کا حکم دیا. جب قوم جبارین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لشکر کے ساتھ دیکھا تو انہیں فکر ہوئی کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، نست و نابود ہو گیا، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ چنانچہ اس قوم میں ایک نیک بندہ موجود تھا جس کا نام بلن بن باعورہ تھا. وہ مل کے اس کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سخت آدمی ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور وہ آئیں گے، ہم پہ حملہ کریں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں. اب یہ بلم بن باعورہ کون تھا؟ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور اس کو اس میں اعظم معلوم تھا. چنانچہ وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لیا کرتے تھے. اب جب قوم اس کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لشکر کے خلاف دعا کرے، تو آگے سے افسوس کرنے لگا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں.
جو اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، بہت زور دیا. جب اصرار حد سے بڑھ گیا تو بلعام بن باعورہ نے کہا کہ اچھا میں اللہ رب العزت سے اس معاملے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ اپنے معمول کے مطابق اس نے استخارہ کیا. خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا کام نہیں کرنا. تو اس نے اپنی قوم کو بتلایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے. انہوں نے بلعام بن باعورہ کو کوئی بڑا سا ہدیہ پیش کیا، در حقیقت رشوت دی، لالچ دی، اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے قبول کر لیا کہ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ رشوت، یہ پیسے قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں. اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی. اس وقت اللہ رب العزت کا ایک عجیب کرشمہ ظاہر ہوا. وہ کلمات بد دعا کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے نکلنے شروع ہو گئے. اب جب اپنی قوم کے خلاف اس کی زبان سے بد دعا نکلنی شروع ہوئی تو لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو. بلعام بن باعورہ نے جواب دیا، یہ زبان اب میرے اختیار میں نہیں، اب جو یہ زبان کہہ رہی ہے اللہ رب العزت اس کے ذریعے کہلوا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی، اور بلعام بن باعورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ گئی. اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا چلتی نہیں، زبان ہلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو. تو قوم نے پوچھا کیا چال ہے؟ وہ یہ کہنے لگا کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو. ان کو یہ تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے. یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کام اتنا برا ہے کہ جو قوم اس میں ملوث ہوتی ہے اس کے اوپر ہر حال میں اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوتا ہے، وہ کبھی فاتح نہیں ہو سکتے. چنانچہ بلعام بن باعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کے شکار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا مگر وہ باز نہ آیا، شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور وہ اتنی پھیلی کہ ایک ہی دن کے اندر 70,000 اسرائیلی مر گئے. آپ سوچیں کہ کتنی بری بیماری پھیلی کہ ایک دن کے اندر 70,000 لوگ مر گئے. حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے اس شخص کو جس نے برا کام کیا اور اس عورت کو پکڑا اور ان کو قتل کیا اور سر عام اس کو لٹکا دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس طاعون کو رفع اور دفع کر دیا. چنانچہ جب بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، لایانی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اللہ رب العزت اس طرح کی بیماریوں کو پھیلا دیا کرتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس وقت بھی طاعون کی وبا نمودار ہوئی. جب نمودار ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شام اور مصر والی سائڈ پہ یہ طاعون پھیل گیا. وہاں مسلمانوں کا لشکر اسلام کی سربراہی کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا لیڈ کر رہے تھے. چنانچہ وہاں پہ وہ بیماری کے اندر آ گئے تو حضرت عمر نے سوچا کہ مجھے جانا چاہیے اور مورل سپورٹ دینی چاہیے. چنانچہ آپ مدینہ سے نکلے اور شام کی طرف روانہ ہوئے. شام سے تھوڑا سا پہلے جب لشکر اسلام کو پتہ چلا کہ خلیفہ رسول یہاں تشریف لا رہے ہیں، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں،
چنانچہ لشکر کے سردار اس جگہ سے باہر نکلے اور حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے۔ اب اس جگہ کے اوپر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی مختلف صحابہ تھے۔ اب وہ جب حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب یہاں سے آگے آپ نہ تشریف لے کے جائیں، آگے کے علاقے کے اندر یہ طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ بیٹھے اور بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اسلام کے لشکر کی دلجوئی کے لیے آیا ہوں کہ میں امیر المومنین ہوں، اور میں نے سوچا کہ جاؤں اور اپنی فوج کا مورل بلند کروں، اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں اور طاعون کی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو بعض جو اسلام کے جرنیل تھے، صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے، خدا نخواستہ اگر آپ اس بیماری میں ملوث ہو گئے اور آپ کی وفات ہو گئی تو اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ یہاں تک تشریف لائے، آپ کا شکریہ، لیکن اب آپ کو چاہیے کہ آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب یہ مشورہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا فرمایا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ آپ واپسی لوٹ رہے ہیں، کیا آپ کو اللہ رب العزت کے اوپر توکل نہیں ہے، آپ قدر کے اوپر یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک قدر سے دوسری قدر کی طرف جا رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے میں واپس مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ انہوں نے آ کے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی جگہ کے اوپر طاعون پھیل جائے، وبا پھیل جائے، تو جو اس جگہ کے اندر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہیں پہ رہیں، اور جو لوگ باہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اندر نہ آئیں۔ تو کوارنٹین کا یہ کنسپٹ جو ہے یہ اس وقت آج سے کئی سو سال پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب طاعون جیسی وبا پھیل جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو وبا کے اندر موجود ہیں وہ اندر رہیں، اور جو باہر موجود ہیں وہ باہر رہیں، باہر والے اندر نہ آئیں، اندر والے باہر نہ جائیں۔ اور آج کے دور میں، آج کی دنیا میں ہمیں جو کرونا وائرس کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وقت بھی دنیا اسی کے اوپر عمل کر رہی ہے اور اسی میں نجات نظر آ رہی ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہیں وہ اندر رہیں اور جو نہیں ہیں وہ ان علاقوں میں نہ جائیں، تب جا کے جان چھوٹتی نظر آ رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ چیز سکھا دی تھی، بتا دی تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط کھولا، صحابہ کرام بھی قریب تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ رونے لگے۔ حاضرین مجلس حیران ہوئے، انہیں لگا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، لیکن یوں سمجھو کہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا خط باقی صحابہ کو سنایا، اور اس کے چند ہی دن کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون کے اندر ملوث ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو طاعون جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا اور صحابہ کے دور میں بھی آیا۔ اب اس میں کئی دفعہ سوال ہوتا ہے کہ جی بنی اسرائیل میں جب اس وقت آیا تھا تو اس وقت تو گناہ ہوا تھا، تو اس وقت آیا، صحابہ کے کرام کے زمانے میں کیوں آیا؟ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، ان کے زمانے میں کیوں ایسی بیماری آ گئی؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بعض اوقات یہ بیماری آیا کرتی ہے انسان کے گناہوں کے نتیجے میں، اور بعض اوقات یہ آزمائش کے طور پہ آتی ہے۔ اگر اس وقت نہ یہ بیماری آئی ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ جب یہ بیماریاں آتی ہیں اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے اس وقت کیا عمل کیے؟ تو ہمیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور ان حضرات کی آزمائش کے لیے، ان کے صبر کو آزمانے کے لیے بیماری لائی گئی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے
کورونا وائرس سے اب تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور کروڑوں لوگ اس وائرس کے دائرے میں آنے کے مشتبہ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی صورتحال بہت تشویشناک ہے، بہت عجیب و غریب سٹوریاں سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ وائرس دنیا کے اکثر ممالک میں اپنے قدم جما چکا ہے۔ ہمارا انسانی جسم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں بطور امانت عطا فرمایا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں اس طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا یہ جسم صحیح سلامت رہیں گے، ورنہ پھر تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہ جو وائرس آیا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس وائرس نے انسان کو اس کی اصلی اوقات یاد دلا دی۔ انسان کی بے بسی، بے چارگی ہر انسان کے اوپر واضح ہو گئی۔ چنانچہ وہ انسان جو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، خدائی کے لہجے میں بولتا ہے اور الفاظ بھی عجیب و غریب استعمال کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اپنے آپ کو تمام حدود و قیود سے آزاد اور پاک سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں اتر آتا ہے۔ اس کی حقیقت آج سب کے سامنے واضح ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جس نے انسان کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ انسان کی اصل اوقات یہ ہے کہ وہ وائرس جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا اس نے دنیا کے اندر تباہی مچا دی۔ یہ اتنا چھوٹا وائرس ہے کہ ہم اس کو نیکڈ آئی سے اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے سامنے اگر ایک چاول کا دانہ ہو اور آپ اس کو 1,00,000 دفعہ 100,000 ٹائم میگنیفائی کریں تو وہ 6 فٹ بال فیلڈ کے برابر نظر آئے گا، یعنی اتنا بڑا وہ نظر آئے گا جیسے 6 فٹ بال فیلڈ ہوا کرتی ہیں۔ جبکہ یہ وائرس جو کرونا وائرس ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اس کو 100,000 ٹائم میگنیفائی کریں، 1,00,000 مرتبہ زوم کر کے دیکھیں، پھر یہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یعنی چاول کے دانے کو اگر کریں تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے 6 فٹ بال فیلڈ ہوں، اور اس کو 1,00,000 مرتبہ میگنیفائی کر کے دیکھیں پھر یہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ سوچیں اتنا چھوٹا سا وائرس ہے لیکن انسان اس کے سامنے بے بس ہوا ہے۔ ہر انسان کو اپنی بے بسی کو سمجھنا چاہیے۔ حال انسان کا یہ ہے جب مکھی بندے کو تنگ کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے لیے مکھی سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چاند پہ رکھنے والا قدم انسان مچھر سے بچنے کے لیے مچھردانی میں چھپ کے رات کو گزارتا ہے اور الفاظ کا استعمال کرتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جسم عطا کیا ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ہی مرضی چلتی ہے۔ ایک ہاسپٹل کے اندر ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کو اس نے پوچھا کہ اس نوجوان کو کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ خوبصورت نوجوان بالکل صحت مند تھا، اچانک اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور اب کئی سالوں سے یہاں بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ نہ یہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پی سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کچھ بھی خود نہیں کر سکتا۔ شاید ہماری آواز سن سکتا ہے، وہ بھی معلوم نہیں کہ کس حد تک آواز سن سکتا ہے۔ بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، جب کوئی قریبی آتا ہے، پیار محبت کی بات کرتا ہے، کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ صرف اپنے آنسو نکالنے کے اوپر قادر ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سوچیں ہماری اوقات کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، جبکہ فالج کا ایک اٹیک ہوتا ہے اور جسم ہونے کے باوجود ہم اس کے اوپر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جسم اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی منشا ہے، مرضی ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، اگر مرضی نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس وائرس کو لے کے کیا ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ تدابیر اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فروا من المجذوم فرارک من الاسد، جذام والے بندے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ صرف یہی نہیں کہ بندہ اس طرح کی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اختیار کرے، بلکہ وبا کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی بیماریوں سے بچنا چاہیے، مصائب و آلام سے، حوادث سے بچنا چاہیے۔ مختلف موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تعلیمات عطا فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، گورنمنٹس کہہ رہی ہیں کہ ہم احتیاط کریں، ہمیں ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، بالکل اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اب اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ماسک استعمال کریں، ہمیں فیس ماسک استعمال کرنا چاہیے، سینیٹائزر کو یوز کرنا چاہیے تو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر سینیٹائزر نہیں ہے تو ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین چیز مسلمانوں کے پاس ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت میں وضو کریں آج کل، تاکہ زیادہ سے زیادہ جرم ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے جسم سے ہٹے نکلیں۔ ہینڈ گلوز کو یوز کرنا چاہیے اگر ہم باہر جا رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ جب یہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ اللہ رب العزت کی رحمت بنتی ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب وہ کیسے؟ اگر مسلمان اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں نے صبر کیا، اس چیز کا مذاق نہ اڑایا اور صبر کر کے بیٹھے رہے، اور اللہ رب العزت نے حفاظت فرما دی، تو ان کا اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد بڑھے گا کہ میرے اللہ نے مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمایا، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اس بیماری کے اندر فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، تو اس کی آخرت میں اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے دونوں طرف اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، جبکہ کفار کے لیے اگر وہ اس دنیا کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس دنیا کی آزمائش ہے اور دنیا کی مصیبت ہے، اور اگر اس کے اندر فوت ہو گئے تو آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس طرح کی صورتحال جو بنی ہوئی ہے، اس وقت میں قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام توکل۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اوپر توکل کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا اگر تم واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں جب فرعون کو شکست دے دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کو لے کے دریا کے دوسری طرف بڑھے۔ جب دوسرے کنارے پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کے لیے نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اب لوگوں نے پینک کرنا شروع کر دیا، اب وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے کھانے کا کیا بنے گا، ہمارے پینے کا کیا بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
کہ یہ وہ قوم تھی، آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک جانور بھی اگر ہو تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے اگر اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہو تو وہ اسٹرگل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغے ایک ننھی سی جان ہوتی ہے، لیکن جب اس کے چوزوں کو کھانے کے لیے بلی اٹیک کرتی ہے تو وہ ننھی سی جان اپنے بچوں کے آگے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ اپنی جان دے دیتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. تو ننھی سے ننھی چیز، جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر، ہر چیز اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مجاہدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے. لیکن بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ فرعون نے ان کو اتنا دبایا ہوا تھا کہ ان کی جو اولاد ہوتی تھی، جو بچے پیدا ہوتے تھے، بیٹے پیدا ہوتے تھے، فرعون ان کو قتل کر دیا کرتا تھا اور کوئی بندہ چون چاں بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی اتنی دبی ہوئی قوم تھی، اتنی ڈری اور سہمی ہوئی قوم تھی کہ فرعون کے سامنے کسی کو آواز بلند کرنے کی بھی جرت نہیں ہوا کرتی تھی. ان کی اولادوں کو قتل کرتا تھا اور کئی سال مستقل وہ قتل کرتا رہا، ہزاروں بچوں کا قاتل بنا وہ، لیکن کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کے اس کو چیلنج کر سکتا، بات کر سکتا. تو ان کو بات نہیں کر سکتا تھا. یہ ایسی قوم تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یاد کرو اس وقت کو جب فرعون ان کی اولادوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو رکھ لیتا تھا استعمال کرنے کے لیے، کام میں لانے کے لیے. تو اس وقت یہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اب یہ یہاں پہ آئے ہیں، ان لوگوں نے اس وقت وہاں پہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کیا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کے آئے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے اسی بادشاہ کو پانی کے اندر غرق کر دیا، ان کو عزت عطا فرما دی. تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتائیے کہ میرے اوپر توکل کریں، میرے اوپر یقین رکھیں. جب میں اس حال میں جہاں تمہاری اولادوں کو قتل کیا جاتا تھا اس حال سے تمہیں نکال کے یہاں لا سکتا ہوں، تو یہاں کھانے پینے کا، رہنے کا سارا بندوبست بھی کر سکتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا تھا اگر تم واقعی شکر گزار ہو. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. یہاں پہ دیکھیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا. تأذن اذن کا اصطلاحی فرق ہے. اذن کا مطلب اذان ہوتا ہے، وہ آواز جو کان میں جاتی ہے. تأذن اللہ رب العزت نے الفاظ استعمال کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جب 4-5 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی ایک اونچی آواز سے بات کرنا شروع کر دے تو ہر بندہ اس کو سننے لگتا ہے. یا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اسکول کے اندر کلاس میں بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں ٹیچر آتا ہے اور وہ اونچی آواز سے کوئی بات کرتا ہے تو سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کی بات سننے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی بات کانوں میں جا رہی ہوتی ہے، اونچی آواز ہوتی ہے، تو اس کو تاکید گئی. اسی لیے اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا، کہہ دیا، اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم واقعی شکر گزار ہوگے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں، یہ جو لَأَزِيدَنَّكُمْ ہے اس کے اندر لام جو ہے یہ تاکید کا ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ہر حال میں، ہر صورت میں یقینی طور پہ تمہارے اندر، تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا. اچھا اب اس میں دیکھیں یہ جو لَإِن شَكَرْتُمْ ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں پوری زندگی شکر ادا کرنا، نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ، زندگی میں کبھی بھی ایک لمحے میں کے لیے بھی تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دوں گا. اچھا یہاں پہ رزق کو کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کھانے کے اندر اضافہ کر دیں گے، زندگی میں اضافہ کر دیں گے، نہیں. اگر آپ زندگی میں کسی بھی لمحے میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے ہر چیز کے اندر اضافہ فرما دیں گے. اور لَأَزِيدَنَّكُمْ کے اندر تاکید لائی کہ ہر حالت میں یقینی طور پہ اضافہ فرمائیں گے. اور آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب یہاں پہ عذاب کو کفر کے ساتھ ڈپینڈنٹ نہیں کیا، یعنی اگر کفر کرو گے تو ہر حالت میں عذاب آئے گا، نہیں، یہ کہا کہ اگر تم کفر کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ناشکر گزار لوگوں میں سے بنو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی وارننگ دی۔ جہاں پہ شکر کا فرمایا وہاں پہ کنفرم کر دیا، تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا، اور جہاں ناشکری کی بات ہوئی تو وہاں سے وارننگ دے دی کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ تم لوگ اس وقت اگر توکل کیا تو اب بھی مجھ پہ توکل کرو اور میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے رزق میں برکت عطا کروں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت کے اندر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شکر ادا کریں۔ آج کل ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایسے مشکل وقت کے اندر ہم جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کے معاملے فرمائیں گے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے یہ جو فساد نظر آتا ہے اس کے اندر تری اور خشکی کے اندر، اس سب کچھ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے نہیں آتا، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے انسان کو فساد ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی کرونا وائرس ہو گیا، طاعون کی وبا ہو گئی، یہ کوئی ایسی بیماری ہے حدیث مبارکہ میں واضح بتا دیا گیا، جب بے حیائی ہوگی، فحاشی عریانی ہوگی، پھر انسان کو اس طرح کی بیماریاں آئیں گی جو ان کے باپ دادوں نے دیکھی نہیں ہوں گی، سنی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، اللہ رب العزت سے اس چیز کو مانگیں۔ تیسری چیز، بیماری آنے سے پہلے اس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، شریعت نے اس کا حکم دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل بھی کیا اور بوقت ضرورت اسباب کو بھی اختیار فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے اوپر توکل تھا، اتنا توکل کسی کو نہیں ہو سکتا جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے اسباب کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پہ آپ دن میں نہیں نکلے، رات کے اندر نکلے، پھر اکیلے نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، کچھ ساتھی کو ساتھ لیا، پھر ایک خاص راستہ اختیار فرمایا، تو توکل بھی تھا لیکن اسباب کو بھی اختیار کیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف غزوات میں جو زیرہ ہوتی ہے اس کو زیب تن فرمایا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو توکل ہے، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، مجھے زیرہ نہیں پہننی، اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے، یقیناً اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے، لیکن اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائے اور شریعت بھی ہمیں اس کا حکم دیتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح 7 کھجوریں عجوہ کی کھا لے گا اس کے اوپر سارا دن نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ اب اگر ہم زہر سے اور جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتا دیا ہمیں کیا کرنا چاہیے، روزانہ صبح 7 کھجوریں عجوہ کی کھا لیں تو اس دن نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری پیاری دعائیں ہمیں بتائی ہیں، ہم ان دعاؤں کی پابندی کریں، اللہ رب العزت ہمیں صحت عطا فرمائیں گے، عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے پورے جسم میں، میرے کان میں، میری آنکھوں میں صحت عطا فرما، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اگر انسان اس کا اہتمام کرے اللہ رب العزت ہر قسم کی بیماریوں سے، وباؤں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آیا جو بندہ یہ دعا صبح اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی،
موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ جو بندہ صبح اور شام یہ دعا پڑھ لے اس کو کوئی چیز موت کے علاوہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، بہن بھائیوں کو بھی یاد کروائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کے آخر تک، یہ 2 آیات بنتی ہیں تقریباً، اس کو پڑھ لے گا، یہ آیت ہر مصیبت اور آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص سے، دیوانگی سے، کوڑ سے اور تمام بری بیماریوں سے۔ تو آج کل کے دور میں یہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے، ہمیں یہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اب بہت سادہ سی اور بہت پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے سب گھر والوں کو بھی اس کو یاد کروائیں۔ یقین کریں بیماری رفع درجات اور گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی۔ اگر کسی انسان کو بیماری لگ گئی، وہ بیمار ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین کرے، شکایتیں نہ شروع کر دے، شکوے نہ شروع کر دے، صبر کا معاملہ کرے۔ اس کو چاہیے کہ یہ آیت باقاعدگی سے پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اگر ہم کسی بیماری کے پیٹ میں آ گئے، کسی بیماری کے اندر ملوث ہو گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، آج کل چھٹیاں ہیں، اسکول سے بھی چھٹیاں ہیں، کالج یونیورسٹیوں سے بھی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں، سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہاں پر نماز عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عصر اور مغرب کا دورانیہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ جب عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو مغرب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اشارہ فرما رہے ہیں، یہ آیت اشارہ فرماتی ہے کہ اے انسان تیرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدردانی کریں، اس وقت میں رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اچھا، اس وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی اب تمہارے اوپر مصیبت آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، اب تمہیں بڑی نمازیں یاد آ رہی ہیں، اب تمہیں روزے رکھنے یاد آ رہے ہیں، اب تمہیں نیکی اور عبادت کرنا یاد آ رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اب بھی ہم اللہ رب العزت کی طرف روٹیں گے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کے 80-90 سال گزار لیتا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، پیٹ میں آنت نہیں ہوتی، وہ اگر لاٹھی کے سہارے اپنی ٹیڑھی کمر کے ساتھ چلتا ہوا اللہ کے در پہ آتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ میں تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، مولا نہ جوانی رہی، نہ بیوی بچے رہے، نہ گھر بار رہا، نہ خوبصورتی رہی، نہ ہمت طاقت رہی، اللہ اب میں تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس 90 سال کے بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے، اے بوڑھے تو یہ بتا تو نے جوانی کہاں پہ گزاری تھی، یہ بتا جب تو صحت مند تھا تو اس وقت میرے در پہ کیوں نہیں آیا تھا، جب تیرے پاس گھر بار تھا، اہل و عیال تھے، مال پیسہ تھا، اس وقت تو نے مجھے یاد نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ایسا کوئی تانا نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے چل کے آنے کو، اس کی معافی کی قدردانی فرماتے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس وقت کے اندر
ہمیں کوئی تانا دے کہ جی اب تمہیں نیکی یاد آئی تو اسے کہیں الحمدللہ اب ہمیں یاد آ گئی، اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا ایک چال ہوتی ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی انسان اللہ رب العزت کے قریب نہ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنی شروع کرے، قضا نمازیں ہیں، قضا نمازیں ادا کریں، نیکی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اور توبہ ہو تو بصرہ شہر کے لوہار کی طرح کی ہو۔ بصرہ شہر کا لوہار تھا، اس نے کیا خوبصورت توبہ کی تھی، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک راوی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ بصرہ شہر کے اندر گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک لوہار لوہے کا کام کرنے والا کام کر رہا ہے، اور وہ لوہے کو گرم کرتا تھا، بھٹی کے اندر ڈالتا تھا، اور لوہا سرخ ہو جاتا تھا گرم ہو کے، پھر وہ اس کو باہر نکالتا تھا اور اس سرخ لوہے کو یعنی گرم ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا تھا، اور پھر اس کا شاگرد اس کے اوپر ہتھوڑے مارتا تھا، اس کو سیدھا کرتا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے بہت حیرانگی ہوئی، بہت تعجب ہوا کہ جلتا ہوا سرخ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ہاتھ نہیں جل رہا۔ تو وہ بزرگ اس لوہار کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا وجہ ہے کہ یہ گرم لوہا تمہارا ہاتھ نہیں جلا رہا؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا حضرت کچھ سال پہلے بصرہ میں شدید قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے مرنے لگ گئے اور بہت بری حالت ہو گئی۔ میرے نیبر میں، میرے پڑوس میں ایک جوان عورت تھی جس کا خاوند مر چکا تھا اور اس کے بچے اس کے پاس موجود تھے۔ اب جب قحط آیا تو اس کے پاس بھی کھانا پینا ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کے بچوں کو بہت بھوک لگی اور ان سے رہا نہ گیا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد مانگی۔ کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگی اور میں اس کا عاشق ہو گیا، اور میرا دل چاہا کہ کسی طرح میں اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ تو میں نے اس کے سامنے اپنے ناجائز پیشکش رکھی۔ وہ عورت شرما گئی اور جلدی سے میرے گھر سے چلی گئی۔ کہنے لگا چند روز گزرے، چند روز کے بعد وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے نوجوان، میرے بچے یتیم ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے، خدا سے ڈرو اور میری مدد کرو۔ یہ نوجوان کہنے لگا میں نے پھر دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تم میرے ساتھ یہ برا فعل کر دو، میں تمہیں پیسہ بھی دے دوں گا اور کھانا پینا بھی دے دوں گا۔ کہنے لگا کہ وہ عورت پھر شرمندہ ہوئی اور میرے گھر سے چلی گئی۔ 2 دن کے بعد پھر واپس آئی، کہنے لگی اب میرے بچے مزید صبر نہیں کر سکتے، اب تم جو چاہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کو لیا اور اس کو کہا کہ چلو میں تمہیں ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ میں اس کو لے کے ایک ویرانے میں آ گیا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ عورت لرز اٹھی، کہنے لگی کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایسی جگہ لے کے آؤ گے جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہاں اس کام کو 5 لوگ دیکھنے والے ہیں۔ میں نے کہا اے عورت، یہاں پہ تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں اور تو 5 لوگوں کی بات کر رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا اے نوجوان، 2 فرشتے تیرے موکل ہیں، 2 میرے موکل فرشتے موجود ہیں، اور ان 4 فرشتوں کے علاوہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو دیکھ رہے ہیں، میں کس طرح ان کے سامنے اس برے کام کا ارتکاب کروں؟ نوجوان کہنے لگا اس عورت کی باتوں نے مجھ پر اتنا اثر کیا، میرا بدن لرز اٹھا، میں کیا غلط کام کرتا پھر رہا ہوں۔ وہ عورت بیچاری مدد کے لیے آئی اور میں کیا خواہشات کا اظہار کر رہا ہوں۔ چنانچہ کہنے لگا میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر میں نے اس کی مدد کی، کھانا پینا دیا، حتیٰ کہ اس کے یتیم بچوں کی جان بچا لی۔ کہنے لگا جب اس کے بچوں کو کھانا پینا مل گیا، اس کو میں نے کھانا پینا دے دیا، اس کے بچوں کو جان بچ گئی، اس نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگی اے پالنے والے پروردگار،
اے پاک پروردگار، اے رب کریم، جیسے اس مرد نے اپنی شہوت کی آگ کو خاموش کر دیا، تو بھی اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی آگ کو خاموش کر دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت وہ دن اور آج کا دن، یہ دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی، میں گرم آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں، یہ آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلا پاتی۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلائے گی۔ چنانچہ سچی توبہ کرنے والوں نے پھر ایسی توبہ کی کہ دنیا کی آگ بھی انہیں نہیں جلا سکتی۔ سچی بات ہے، ہمیں بھی اس وقت سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ اے میرے مولا، بہت خطائیں کی، بہت گناہ کیے، اللہ گرتے پڑتے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ مولا، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہو، یہ ضرور پوچھنا کیا لینے آئے ہو۔ اے میرے مولا، ہر طرف سے پریشان ہو کے، در بدر ہو کے اللہ آپ تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ آج سچی توبہ کرتے ہیں، اے میرے مولا معافی مانگتے ہیں۔ پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، جو بیماری آئی ہوئی ہے، جو وبا آئی ہوئی ہے میرے مولا سب کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ، ہمیں اپنے نیک اور مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، ہر قسم کی شرور و فتن سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرمائے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کو اگر باقاعدگی سے کریں گے دل میں اللہ رب العزت کا نور آئے گا۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف 100 مرتبہ صبح، 2 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں وہ ہر روز کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف۔ پانچویں چیز مراقبہ ہے، صبح یا شام میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اور چھٹی چیز رابطہ شیخ ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً اپنے حال احوال فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے بتاتے رہیں۔
دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے دل میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے اس کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے. اے میرے مولا بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. اے میرے مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. پروردگار عالم اس وقت دنیا کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اے میرے مولا گرتے پڑتے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما. اے میرے مولا یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہو، اللہ یہ پوچھ لیجئے گا کیا لینے کے لیے آئے ہو. اللہ ہم آپ کو منانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، گناہ کیے، اللہ آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے. اللہ اگر ہم نے آپ کو اتنا ناراض کر لیا، آپ راضی نہیں ہونا چاہتے، اے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے. اللہ ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے گھر کے اندر 3-4 بچے ہوتے ہیں. اللہ ماں اس بچے کا خاص خیال رکھتی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اے میرے مولا ہمارے اوپر خصوصی رحمت کی عطا فرما. اللہ رحمت کی نظر عطا فرما. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی. ہے میرے مولا یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے. رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا. اپنے اعمالوں کو دیکھو، اپنے کرتوتوں کو دیکھو. ہے میرے مولا ابھی اقراری مجرم ہے، اللہ مانتے ہیں گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، مگر میرے مولا ہم تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. ہے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرما. اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت عطا فرما. پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. ہے میرے مولا پوری دنیا پریشانی کے عالم کے اندر ہے میرے مولا اس پریشانی کو دور فرما. اللہ اس پریشانی کو دور فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا در دکھلا دیا. یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے. اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے
کہ بچہ اپنے کپڑے خراب کر لیتا ہے، اللہ سب لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، اللہ اسے دور کر دیتے ہیں، لیکن میرے مولا ماں جب دیکھتی ہے اس بچے کو اٹھاتی ہے، اللہ اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اللہ صاف کپڑے پہناتی ہے، اللہ ہر کوئی اس کو پھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اے میرے مولا ہم نے بھی اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست میں بھر لیا ہے، اے میرے مولا اب گناہوں کی نجاست کو دور فرما، اللہ دور فرما، اے میرے مولا ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ، اگر تو یہ ہمارے لیے اللہ عذاب ہے، اللہ اس عذاب کو ہم سے دور فرما، اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ اگر آزمائش اور امتحان ہے میرے مولا امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جس نے امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے، اللہ ہم نے تو کسی امتحان کی تیاری نہیں کی، ہے میرے مولا ہم تو امتحان دینے کے بھی قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرما، اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے میرے مولا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کو مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرما، اے میرے مولا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے آپ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، کہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے یہاں نرمی کا معاملہ فرما، اللہ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ کام کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما، اے میرے مولا ہماری طرف سے ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، پروردگار عالم قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ گھروں میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، پروردگار عالم جن لوگوں نے خط لکھے، پیغام بھیجے، میسیجز کیے یا ای میل کیے، یا اللہ جو ہمیں کرنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، تو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی